السلام علیکم، میں ہوں عدیل احمد۔ دوستو، ایک شخص نے اپنی مسجد کے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب میں کل سے مسجد نہیں آؤں گا۔ امام صاحب نے پوچھا کیا میں سبب جان سکتا ہوں؟ اس نے جواب دیا ہاں، کیوں نہیں۔ دراصل وجہ یہ ہے کہ جب بھی میں مسجد آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کوئی فون پر بات کر رہا ہے، تو کوئی دعا پڑھتے وقت بھی اپنے میسیج دیکھ رہا ہوتا ہے، کہیں کونے میں غیبت ہو رہی ہوتی ہے، تو کوئی محلے کی خبروں پر تبصرہ کر رہا ہوتا ہے۔ امام صاحب نے وجہ سننے کے بعد کہا اگر ہو سکے تو مسجد نہ آنے کا اپنا آخری فیصلہ کرنے سے پہلے ایک عمل کر لیجئے۔ اس نے کہا بالکل، میں تیار ہوں۔ امام صاحب مسجد سے اپنے حجرے میں گئے اور ایک بھرا ہوا گلاس پانی کا لے کر آئے اور اس شخص سے کہا یہ گلاس ہاتھ میں لیں اور مسجد کے اندرونی حصے کا چکر لگائیں، مگر دھیان رہے پانی چھلکنے نہ پائے۔ اس شخص نے کہا امام صاحب اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ میں انجام دے سکتا ہوں۔ اس نے گلاس لیا اور پوری احتیاط سے مسجد کا چکر لگایا۔ مولانا صاحب کے پاس واپس آ کر خوشی سے بتایا کہ ایک قطرہ پانی بھی نہیں چھلکا۔ تو امام صاحب نے کہا یہ بتائیے جس وقت آپ مسجد کا چکر لگا رہے تھے اس دوران مسجد میں کتنے لوگ فون پر باتیں یا غیبت یا محلے کی خبروں پر تبصرہ کر رہے تھے؟ اس نے کہا امام صاحب میرا سارا دھیان اس پر تھا کہ پانی چھلکنے نہ پائے، میں نے لوگوں پر توجہ ہی نہیں دی۔ امام صاحب نے کہا جب آپ مسجد آتے ہیں تو اپنا سارا دھیان خدا کی سمت رکھیں۔ جب آپ خالص خدا کے لیے مسجد میں آئیں گے تو آپ کو خبر ہی نہ ہوگی کہ کون کیا کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں پر نظر رکھو کہ کون کیا کر رہا ہے۔ خدا سے تمہارا رابطہ تمہارے اپنے اعمال کی بنا پر مضبوط ہوتا ہے، دوسروں کے اعمال کی بنیاد پر نہیں۔ کل سے 5 وقت نماز قائم کیا کرو، تلاوت کے لیے بھی تھوڑا سا وقت نکال لو، زندگی میں خوشی خوشی ہوگی۔ دوستو، اسی طریقے کے ساتھ ہم اپنی زندگی میں بھی دوسروں کی سرگرمیوں پر، دوسروں کے کاموں پر جب نظر رکھتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کا مزہ خراب کر دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنی کام پر، اپنے اعمال پر توجہ رکھیں تو ہماری زندگی کی بہت ساری پیچیدگیاں آسان ہو جائیں گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔